تو اس کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک عادت بنائیں، ایک روٹین بنائیں. اسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم عام آدمی سے مختلف ہوں گے. جب سارے لوگ اگر لائن میں کھڑے رہیں اور کوئی نہ دوڑے تو کبھی بھی کوئی قدم نہیں بڑھائے. ان کے پاس تو کائنات کے سارے خزانے ہیں. جب ہم امام کو کچھ دیں گے تو ظاہر ہے وہاں سے بھی تو کچھ نہ کچھ بہت. اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ جب تم امام کو تحفہ بھیجو گے تو امام اس تحفے کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس بھیجیں گے. اب یہ کتنا آسان سا کام ہے، مشکل کام ہے امام کو تحفہ دینا. روز قرآن کی آیتیں پڑھیں. اور ویسے بھی ایک مومن کو کتنی قرآن کی آیتیں ڈیلی پڑھنی چاہیے. کیا فرمایا ہمارے چھٹے امام نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ. 50 آیتیں یا 50 آیتیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. 50 آیتیں. بڑا آپ گھبرائیں نہیں. آپ آہستہ آہستہ شروع کریں. 5 سے تو شروع کریں. 10 یقیناً پڑھتے ہوں گے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. 5 10. اور امام زمانہ کو ہدیہ دیں. امام کو تو مولا آپ پڑھے، اس کا ثواب آپ کو ہدیہ کرے. امام کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے دیتے ہیں امام کو کہ جب ہم امام کو کچھ دیں گے تو امام ہمیں دیں گے. جب آپ مجھے کچھ دیں تو میں کچھ نہیں تو کم از کم آپ کو دعا تو دوں گا نا. ویسے بھی مولانا بیچارہ کیا دے سکتا ہے، ایسے لوگوں دعا ہی دے سکتا ہے. وہ تو دعا تو دوں گا میں آپ کو. تو امام کے پاس تو کائنات کے سارے خزانے ہیں. جب ہم امام کو کچھ دیں گے تو ظاہر ہے وہاں سے بھی تو کچھ نہ کچھ بہت کچھ آئے گا. تو اس کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک عادت بنائیں، ایک روٹین بنائیں. اسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم عام آدمی سے مختلف ہوں گے. جب سارے لوگ اگر لائن میں کھڑے رہیں اور کوئی نہ دوڑے تو کبھی بھی کوئی قدم نہیں بڑھائے گا. کامیاب کون ہے؟ جس نے پہلا قدم آگے بڑھایا. جب آپ پہلا قدم آگے بڑھائیں گے تو قرآن بھی پھر یہی کہتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اب سوال آیا کہ بھائی خدا کی مرضی ہے تو خدا ہی ہدایت نہیں دے رہا. تو علماء کہتے ہیں نہیں، یہ ہدایت ثانوی ہے. یعنی خدا کہتا ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے. اور خدا جب کہتا ہے قرآن میں کہ ہم جسے چاہے گمراہ کر دیں تو ہر کسی کو نہیں کرتا. جو خود پیچھے ہٹتا ہے، غلط کام کرتا ہے، خدا پھر اس کو گمراہ کرتا ہے. تو ہم ایک قدم آگے بڑھائیں اپنے امام کے لیے، امام کی طرف. اور عہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم اس محرم کے بعد اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اپنے کمیونٹی میں، معاشرے میں تبدیلی لے کر آئیں. کم از کم اپنے گھر سے شروع کریں. کم از کم ایک پودا اپنے گھر میں لگائیں، اس کو پانی دیں، فضا کو سبز رکھیں. یہ بھی ایک اچھی بات ہے. گرینری پیدا کرنا، پولوشن ختم کرنا، یہ بھی ایک نیک کام ہے. اپنے گھر میں چیزوں کو چینج کریں. دعائے عہد 40 دن روایت ہے جو پڑھتا ہے اور اگر وہ مر جائے تو ظہور میں قبر سے اٹھایا جائے گا. تو 40 دن کیا کوئی مشکل ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے دعائے عہد پڑھنے میں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے دعائے عہد پڑھنے میں؟ وہ اتنا وقت تو نہیں لگتا دعائے عہد میں. جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا انسان موت. اور اگر چھوٹ جائے خدا نہ خواستہ اس ٹائم نہیں پڑھ پائیں، دن میں پڑھ لیں. نیت تو آپ کی ہے نا، خدا قبول کرے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. میں آپ کو بڑی بڑی چیزیں دے نہیں سکتا، میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں. ویسے بھی یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. ان کو جب ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہم دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے. جب آپ آہستہ آہستہ اس طرح بڑھیں گے، خدا خود بخود آپ کے اندر جو ہے وہ تبدیلیوں کو جائے گا. عزیزان محترم، یہ جب میرے پاس وقت نہیں ہے، بہرحال وقت تو ویسے بھی آج آخری تقریر ہے. اہل ذکر جو ہیں، جن کا قرآن بھی ذکر کر رہا ہے، جن کے لیے بیان بھی ہوتا ہے، اصل اہل ذکر اہل بیت ہیں، ائمہ علیہ السلام، انبیاء کے گھر ہیں. لیکن جو ان کی طرف بڑھتا ہے وہ بھی اہل ذکر ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے جو نہج البلاغہ میں مولا متقیان فرماتے ہیں، یہی فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک مقام پر آتا ہے اور مقام اس کا جب یقین سے آگے بڑھتا ہے، پہلے ورع، زہد، اور پھر وہ یقین پر آتا ہے، پھر یقین سے وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اور آگے بڑھتا ہے اور وہ رضا کے مقام پر آنا شروع ہو جاتا ہے. خدا اس کے ذہن کو جو ہے وہ خود بخود اس قابل کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر سرگوشیاں
نجوا آنا شروع ہو جاتا ہے، اس عالم کی گفتگو میں اسے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، اسے ڈائریکشن ملتی ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فجورہا و تقواہا، ہم جس پہ چاہتے ہیں غلط اور جس پہ چاہتے ہیں تقوی جو ہے وہ اتارتے ہیں، مگر اپنے آپ کو پاک کرنا اور کامیابی اسی کے اندر ہے. تو ہم اس ذہن کو اس قابل کریں گے تو ہمیں یہ جو ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے وہ ہمارے ذہن پہ آئے گا. جب آپ کے موبائل میں بیٹری، اس کے اندر میموری خالی ہوگی تو ہی کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہوگی یا نہیں ہوگی. جب اس میں میموری نہیں ہے، آپ تصویر بھی کھینچیں، بولا میموری فل ہے، تصویر بھی نہیں کھینچ سکتی. تو جب یہ ذہن خالی ہوگا دنیا کی محبتوں سے تو ہی وہ اوپر سے ڈاؤن لوڈ ہوگا جو خدا دینا چاہتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو خالی کریں دنیا کی محبتوں سے. اور آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے تھے کہ یہ دل جو ہے یہ صرف خدا کے لیے ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دو. یہ قلب ہے ہی صرف خدا کے لیے. لیکن اگر اس دل میں کوئی اور ہے تو کہاں یہ دل آپ کے باڈی کو موومنٹ دے گا اور آپ عملاً کوئی کردار ادا کریں گے. آیت اللہ قاضی کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں بہرحال جو ہے وہ مجھے جانا تھا سفر پہ، مسافرت پہ، تو میں نے کہا صبح پوچھوں گا استاد سے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. رات ہو رہی تھی تو میں سو بھی رہا تھا تو میری ٹانگیں کتابوں کی طرف تھی. تو کہا میں یہ پوچھوں گا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آیا یہ بے ادبی تو نہیں ٹانگوں کو کتابوں کی طرف. اور کہا میرے خیال میں ہر وقت یہ خیال آتا تھا کہ یہ آیت اللہ قاضی ہر وقت قبرستان کیوں بیٹھے رہتے ہیں، قبروں پہ کیوں بیٹھتے ہیں. تو کہتے صبح جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کچھ نہیں پوچھا، انہوں نے خود ہی کہا سفر پہ جانا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے اور رات کو سوتے وقت کتابوں کی طرف ٹانگیں کر کے نہیں سویا کرو. کہا ان سب چیزوں کے لیے میں قبرستان میں بیٹھا ہوتا ہوں. یعنی جب انسان اس وادی میں تفکر فکر کرتا ہے تو خدا یہاں کی ساری چیزوں کو دکھا دیتا ہے. ہم جتنا آخرت کی طرف متوجہ ہوں گے دنیا اپنی حقیقتوں کو کھول دے گی ہمارے اوپر. ابھی ہم چھپے ہوا ہے سب، ابھی ہمیں دیوار سے اس طرف نظر نہیں آتا. اسی لیے ہم لوگ غصہ کرتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ ایک ذرا سی چیز پہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ذرا سی چیز پہ انسان گناہ خدا نخواستہ کر بیٹھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں آگے کا نہیں پتا آگے کیا ہے. لیکن جسے پتا ہو کہ اس کی اگلی منزل میں بہت بہترین پھل ہے تو یہ چھوٹے موٹے میوے نہیں کھائے گا. اسے پتا ہے کہ اگلی منزل بہت حسین ہے. تو عزیزان محترم یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور ویسے بھی اس میں دل لگانا عقل مند کی تعریف نہیں ہے. کامیابی یہی ہے کہ ہم اس زندگی کو ویسے گزاریں جیسے ہمارے مالک نے ہمیں کہا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں عہد کریں، ہم اپنے امام کی طرف پڑھیں. کربلا یہی دعوت دیتی تھی کہ جو تمہارے پاس تھا اسے چھوڑ کے تمہیں امام کے پاس آنا پڑے گا. اور ہر سال کربلا ہمیں یہی کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو بھی ہے اس میں تم نے اتنا نہیں ڈوبنا کہ جب تمہیں پھکارا جائے تو تم وہیں پھنس جاؤ. جب تمہیں بلایا جائے اتنا ہلکے کنیکشن ہو انسان کے، اتنے ہلکے ارتباط ہو. کیونکہ یہ جتنے رابطے ہیں نا، ماں باپ کا، اولاد کا، بہن بھائیوں کے، یہ جب رشتے، یہ رشتے اصلی رشتے نہیں ہیں. اصل رشتہ اس سے ہے، اصل رابطہ اس سے، اس رابطے کی وجہ سے یہ رابطے ہیں سارے. اب اگر یہ رابطے اس رابطے سے دور کر دیں تو کیا فائدہ ہے؟ اصل اس رابطے کو مضبوط کرتے ان سارے رابطوں کو اچھا کرنا ہے. اور ہمیں اپنی زندگی میں توجہ کرنی ہے. عزیزان محترم ہم مولا کو بہت مانتے ہیں، اپنے مولا کو بہت مانتے ہیں، مولا کے لیے ذکر بھی کرتے ہیں، فضائل بھی سنتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارے مولا نے کیا کہا، ہمارے لیے کیا کہا. اتنی مشہور ہم سنتے رہتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریا کریں. ایسے زندہ رہو. لیکن یہ بات ہم لوگ سنتے ہیں لیکن اپنے اوپر عمل کب کریں گے؟ ہم مطلب ہم ایسے ہیں کہ لوگ ہم سے ملنا چاہیں، لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں لو بھائی آ گیا پھر آ گیا، کب جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے خدا نخواستہ. نہیں، ہماری پرسنالٹی کیسی ہے اور
کیا واقعی ہم دنیا چلے جائیں گے کہ لوگوں کو افسوس ہوگا؟ یہ لوگ کہیں گے چلو بھائی چلا گیا، فاتحہ ہی پڑھ دو. کیوں؟ جبکہ امام کے ماننے والے کیسے ہیں؟ علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے غدیر لکھی کتاب، غدیر جو امام کے فضائل کو جمع کیا، کس مقام پر ہیں آپ سوچیں. کہ ایک اس زمانے میں صدام کا دور ہے، ظاہر ہے، جو ایک کوئی فوجی تھا، اس کا بیٹا شدید مریض ہو گیا، تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ہاسپٹل میں رکھنا ہے، گھر لے جاؤ، اس کا وقت پورا ہے. اس نے علامہ امینی کو ایک لیٹر لکھا، نامہ، کہ میرا بیٹا شدید مریض ہے، ڈاکٹر جواب دے گئے ہیں، جس کو آپ مولا مانتے ہیں اور جس کے لیے آپ ہر جگہ جا جا کے لکھ رہے ہیں کتابیں، 30 سال لگے ہیں ان کو کتاب لکھنے میں، ہر جگہ سے جا کے انہوں نے فضائل جمع کیے. کہا جس کے لیے آپ کتابیں لکھ رہے ہیں، میرے بیٹے کو اس مولا سے شفا دلا دے. علامہ امینی نے نامے کو پلٹا، بسم اللہ لکھی اور کہا جاؤ، مولا نے تمہیں تمہارا بیٹا دیا. یہ کہہ کر خط ادھر بھیجا، ابا اٹھائی اور مولا کے حرم گئے، زیارت جامع کبیرہ پڑھی اور مولا سے کہا مولا ایک حوالہ بھیجا ہے، عزت رکھ لیجئے گا. یہی ہوا، دوسرے دن وہ شخص جو ہے وہ تحفے تحائف لے کر آ گیا کہ اس کے بیٹے کو جو ہے وہ شفا مل گئی. تو عزیزان محترم، ہم مولا کو اتنا مانتے ہیں اور مولا ہماری زندگی میں سب کچھ دیتے ہیں، سب امام کا لطف ہے ہمارے اوپر، ان کی محبت ہے، ان کا نگاہ کرم ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے. لیکن ہم سے بھی تو وہ کچھ مانگتے ہیں، ہم سے بھی تو ان کا تقاضا ہے. کیا ہم نے امام کو نہیں چھوڑ دیا اکیلا؟ مولا علی علیہ السلام کو کیا غم تھا سب سے زیادہ، کہ لوگوں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا تھا. جرداق مسیح اپنی کتاب جو اس نے لکھی، امام حالانکہ کرسچن ہے لیکن امام کے فضائل لکھتا ہے، کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مظلوم شخص ہے کہ جس کے مرنے کے بعد بھی اس کے دشمنوں میں اضافہ ہو رہا ہے. آج آپ کے سامنے نہیں ہے دنیا میں کتنا بغض ہے، آج تک مظلومیت کتنی بڑی ہے امام کی. اور کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے دشمنوں نے تعصب سے فضائل چھپائے اور محبت کرنے والوں نے جان کی خوف سے فضائل چھپائے، مگر ابھی بھی اتنے فضائل ہیں کہ کسی کی فضائل ہی نہیں ہے. اب لیکن ظاہر ہے ہم ان فضائل کو سنتے تو ہیں، لیکن اپنے وجود میں وجدان کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ واقعا میں امام علی سے عشق اور محبت کرتا ہوں، تو کیا میں اس مقام پہ ہوں جو مجھے مولا کہہ رہے ہیں، مولا دے رہے ہیں، مولا سے مل رہے ہیں. کیسی کیسی ہستیاں تھیں کہ جب امام کی خدمت میں جاتی تھیں، امام کو سلام کرتے تھے، امام کا جواب آتا تھا. کہ جب امام کو پکارا اور امام کی ایک نگاہ کرم کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بدل گئی. عزیزان موت، ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں ہمارا رابطہ امام سے کیسا ہے. یا صرف جب کوئی مشکل آتی ہے تو مولا وہ منت مان لیتے ہیں، منت دے دیں گے، یعنی ہم نے مولا کو صرف اپنی مشکل کے حل کے لیے رکھا ہوا. اچھی بات ہے، آپ مولا کو یاد کریں، منت مان، لیکن باقی زندگیوں میں امام کہاں ہے؟ گھر میں، کاروبار میں، پڑھائی میں، ایجوکیشن میں کہاں ہے امام سے توسل کتنا ہے؟ آپ اپنے آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولیں امام علی سے کتنا توسل کرتے ہیں ہم لوگ، کتنا توسل ہے اپنی زندگی کے معاملات میں امام علی سے. کہتے ہیں کائنات کا امام ہے، لیکن ہم خالی ہیں، کھوکھلے ہیں، اندر سے خالی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم دور ہیں. امام ابن عباس سے روایت ہے کہ ہم نے مغرب عشاء کی نماز مسجد کوفہ میں پڑھی، امام کے پیچھے پیچھے گئے تو امام رک گئے. امام نے کہا کون ہو؟ کہا مولا آپ کے شیعہ ہیں. امام قریب آئے، امام اوپر سے لے کے نیچے دیکھنے لگے. کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم نے کہا ہے میرے شیعہ ہو، میں شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں، شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں. ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی گریے کر کر کے، ان کے شکم خوف سے کتنے جو ہے وہ پیٹوں کے اندر لگے ہوئے ہوں گے. کہاں ہے ہماری زندگی میں ایسے گریے، ہمارا رونا؟ عزیزان محترم، امام کو پہچانے، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے.
موت تو سب کی آنی ہے، تو میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، لیکن اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو اس عالم میں کیا دیں گے امام؟ علامہ امینی جیسی ہستی کہ ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور لوگ لائنیں لگا کر جو ہے وہ مولا کے پاس جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور امام ایک ظرف سے جام کوثر کا پلا رہے ہیں، اور جیسے ہی علامہ امینی آئے تو امام نے ظرف کو رکھا اور ہاتھوں میں کوثر کو اٹھایا اور کہا امینی تم نے اس دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا، ہم اس عالم میں تمہارے چہرے کو روشن کریں، یعنی کام کیا نا کچھ، تو ہم بھی اپنے ظرف میں اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے امام کے لیے کچھ کریں، کچھ چیزوں کو کریں، عملاً پریکٹیکل کریں۔ عزیزان محترم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگ سمجھے میں کچھ اور سناؤں گا آپ کو اتنے دن تک، لیکن جو بہرحال ویسے سنتا ہی رہتا ہے انسان بہت ساری چیزیں، اب تو وہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب ہے، آپ کا جو دل چاہے سنیں، صبح شام سنیں، لیکن ہمیں بھی بہرحال وہ سنانی ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امام سننا چاہتا ہے، امام کے درد کو سمجھیں۔ امام نہج البلاغہ میں اپنے اس درد کو بیان کر رہے ہیں کہ جب میں تمہیں کہتا ہوں چلنے کو، کبھی تم کہتے ہو سردیاں ہیں، کبھی تم کہتے ہو گرمیاں ہیں۔ آج ہمارے پاس بھی تو وہی بہانے ہیں کہ آج یہ مسئلہ ہے، کل وہ مسئلہ ہوگا، آج یہ مشکل ہے، کل وہ مشکل ہوگی۔ امام کیا کریں؟ اب امام تک کیسے پہنچے؟ عزیزان محترم، یہ سوالیہ نشان ہے جو میرے اپنے دل پر ہے کہ میں کیسے جواب دوں گا امام کو، اور یہی وہ ایام ہے کہ جہاں ہم آمادہ ہوتے ہیں، ہمارے ذہن آمادہ ہیں امام کی طرف، اور آپ یقین کریں دنیا کا کوئی نظام نجات نہیں دے سکتا سوائے نظام الہی کے۔ خدا جانتا ہے کہ مخلوق کو کیسے نجات دینی ہے، اور خدا ہی کا نمائندہ آئے گا، چاہے وہ دنیا کے سارے سسٹم فیل ہو گئے، سوشلزم، کیپٹلزم، کمیونزم، سب ناکام ہو گئے ہیں پوری دنیا میں۔ آپ کے سامنے دنیا کے حالات کیسے ہیں، دنیا کا اقتصاد تباہ ہو گیا ہے، دنیا خود اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے۔ یہ وائرس، یہ بیماری، یہ سب فطرت کے ساتھ کھیلنے کا نتیجہ نکلا ہوا ہے۔ دنیا کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے، انسانیت کو مارا جا رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، عزتیں پامال ہو رہی ہیں، نفس کچلے جا رہے ہیں۔ کون نجات دے گا؟ کون دے گا؟ سوائے ایک کے جو اللہ کا نمائندہ ہے، اور وہ اللہ کا وعدہ ہے، اور خدا اپنے وعدے سے تخلف نہیں کرتا۔ انا حزب اللہ هم الغالبون، اللہ ہی کا گروہ ہے جو غالب آ کے رہے گا۔ ہمیں اس دن کے لیے تیار ہونا ہے، یہ نہ ہو کہ پھر کربلا برپا ہو اور ہم حل من ناصر کی صدا سنیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جائیں۔ عزیزان محترم، میں بہت آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے خشک گفتگوؤں کو بڑے حسن و ذوق کے ساتھ جو